बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने ख़ज़ानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज सूरह अलम नशरह 30वें पारे में सूरत है अलम नशरह लका सदरक, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान में नाजिल हुई। और इसकी आयात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाती हैं। और इसी की वो आयत है जिसको जो कि मशहूर है बहुत ज़्यादा, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये वो आयत है जो तकरीबन सभी इसके बारे में जानते हैं और सभी को मालूम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे महबूब, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। ये इतनी शान वाली सूरह मुबारका है। इसके बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारे अमाल हैं। आज आपके साथ में शेयर करूँगा मुख्तलिफ़ इसके अमाल, मुख्तलिफ़ इसके वज़ाइफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इसके वज़ाइफ कर सकते हैं और इसके वज़ाइफ हमेशा मुजर्रब होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर आपका यकीन कामिल हो, तवक्कुल हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नाकामी नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और जिस भी मकसद के लिए आप इसका वजीफ़ा करेंगे, आपको उस मकसद के अंदर ज़रूर 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 कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अमल की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से वज़ाइफ हैं आपने अच्छे तरीके से समझना है और फिर उनको करना है, और जैसा मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही होगा। उससे पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आपको पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे वसावस, वसवसे, मुख्तलिफ वहम इंसान के दिमाग में जो आते रहते हैं, और उन वसवसों की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और ये वसवसे कभी हमें दीनी लिहाज से आते हैं और कभी हमें दुनियावी लिहाज से आते हैं। किसी भी तरह के वसवसों का अगर आप शिकार हैं तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह अलम नशरह को पढ़ना है। अव्वल इसके 3 मरतबा दुरूशी पढ़ लीजिए, आखिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ लीजिए। 7 मरतबा सूरह अलम नशरह को पढ़िए और अपने सीने के ऊपर दम कर लीजिए। अपने जहन के अंदर यही बात रखिए कि या अल्लाह, इसकी बरकत से मुझे जो वसवसों का मामला है या मैं जो वसवसों का शिकार हूँ, मुझे शिफा अता फरमा दीजिए। चंद दिन करते रहें, जब तक वो अलामात आपकी ख़त्म ना हो तब तक आपने इसको करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो वसावस और जितने वहम हैं वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे नंबर के ऊपर गम, परेशानी और डिप्रेशन। कोई भी मामला है, ज़ाहिर है ये दुनिया है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। कभी किसी का बिछड़ जाना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गम का, परेशानी का, डिप्रेशन का ज़रिया बन जाता है। और यहाँ फिर किसी कारोबार में या किसी भी मामले में हमें कोई नुकसान पहुँचता है तो उसकी वजह से भी हमें इसमें गम और परेशानी की जो एक कैफियत है, और फिर जब वो कैफियत बढ़ती है तो फिर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। वो इस तरह करना है कि रात को सोने से पहले 71 मरतबा, 71 टाइम आपने सूरह अलम नशरह को पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा, 11 मरतबा दुरूशी पढ़ लें और एक पानी का गिलास पास रख लें, और फिर एक फूंक जो है पानी के गिलास में मार दें और एक अपने सीने के ऊपर मार लें, और वो पानी आपने पी लेना है रोज़ाना जब तक वो कैफियत ख़त्म, तब तक ये अमल करते रहें। और अगर कोई ख़ुद ये अमल नहीं कर सकता तो घर का कोई भी फ़र्द इसी तरीके से ये अमल करके उसको पिला सकता है जो कोई इस तरह शिकार हो, यानी वो पानी के ऊपर दम करे और उसके सीने के ऊपर भी दम कर दे और वो पानी उसको पिला दे। याद रखें, इसके लिए गम, परेशानी, डिप्रेशन के लिए ये रोज़ाना दम करना है और इसको रोज़ाना पीना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के बाद वो कैफियत बिल्कुल बदल जाएगी और तबीयत जो है, सेहत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और जो एक दिमागी कैफियत बनी हुई थी वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई कर्ज़ का शिकार हो जाए, यानी कर्ज़ जो है वो हमें अपनी ज़रूरियात के लिए बसा औक़ात लेना पड़ जाता है, लेकिन फिर अगर हम उसको अदा ना कर पाएँ, कोई ऐसा मामला हो जाए कि कर्ज़ हमसे अदा नहीं हो रहा और हम ऐसे फंस चुके हैं कि जो कर्ज़ खा है वो हमारे दरवाज़े पे आते रहते हैं और अपना मांगते रहते हैं, अपना हक़, ज़ाहिर है उनका पैसा है और उनका हक़ भी है कि उसको मांगना, हमें बग़ैर मुतालबे के उसूलन तो हमें वो अदा कर देना चाहिए। लेकिन हम बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी कर्ज़ को अदा नहीं कर पाते और बहुत सारे मामलात बिगड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ों तक जो है बात पहुंच जाती है। तो कर्ज़ जिन लोगों को ऊपर है और वो कर्ज़ का बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं कर्ज़ के अंदर,
ان کے لیے اس کا ایک عمل بڑا بہترین عمل ہے، وہ یہ ہے روزانہ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے پہلے تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، آیت الکرسی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، اور پھر آپ وہیں پر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اول 3 دفعہ، 7 دفعہ یا پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور 41 مرتبہ آپ نے سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھنے سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کی برکت سے میرے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ وہ قرض جو پہلے ادا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ قرض ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، اور وہ قرض چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کا، توکل کا کامل ہونا یہ شرط ہے۔ یقین کامل ہو تو سارے کام یوں ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عمل وہ ہے بیماریوں کے لیے، بیماریاں روحانی ہیں یا بیماریاں جسمانی ہیں، جس طرح کی بھی بیماری ہے اس کے لیے بڑا مجرب ترین اس کا عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور ہر طرح کی بیماری سے شفا مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے طریقے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بیماری کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور اسی نیت سے کرنا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں صدقہ کر رہا یا کر رہی ہوں، اس کی برکت سے ایک تو مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دیجیے، اور جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس عمل کے اندر مجھے کامیاب فرما دیجیے۔ اور صدقہ آپ نے اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق کرنا ہے، جتنا بھی آپ کر سکیں آپ نے اتنا کر لینا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ ایک فرد بھی اس طرح عمل کر سکتا ہے، اور 2-3 فرد مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور پھر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ ساتھ میں تسمیہ کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ تسمیہ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تسمیہ کو ہر دفعہ ساتھ ضرور پڑھنا ہے، اور پھر 360 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس پانی کے اوپر جو پانی آپ رکھ لیں گے کسی ایک بڑے برتن کے اندر، اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ یہ آپ نے کر لیا، یہ آپ کا عمل تیار ہو گیا۔ اب یہ جو پانی ہے، ایک مریض ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، گھر کے سارے افراد ہیں، اس پانی کو پینا بھی ہے، اور گھر کے دیواروں کے اوپر، دروازوں کے اوپر والی سائڈ کے اوپر چھڑکنا بھی ہے، لیکن اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شاور وغیرہ میں ڈال لیا جائے، اور پھر اوپر والے حصوں کے اوپر اس کو اس شاور کے ذریعہ سے چھڑک دیا جائے۔ اس سے آسانی رہتی ہے چھڑکنے کے اندر بھی، اور زمین کے اوپر اتنی جلدی گرتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیماری کے لیے ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، ہر دفعہ تسمیہ کو ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر 360 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو 2 افراد بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی وہ ایک ہی فرد پڑھے گا، اور آگے جب سورہ الم نشرح کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کو 2 افراد یا 3 افراد آپس میں تقسیم کر لیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو بھی پڑھے گا وہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھے گا، یعنی درود شریف سب نے ہی پڑھنا ہے علیحدہ علیحدہ، اور پھر اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب یہ ایک دفعہ جو پانی دم کیا ہے آپ نے، یہ پانی 1 ہفتے تک آپ چلا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ آپ دم کر لیا کریں۔ اگر روزانہ دم کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو 1 ہفتے تک چلا لیں۔ پانی کم ہو اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی تھوڑا نکالا، تھوڑا پانی اور ڈال دیا، لیکن 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اسی طریقہ سے 41 دن تک یہ عمل کریں۔ گھر کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے، اور وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ عمل خصوصی طور کے اوپر ان لوگوں کے لیے ہے جو گھروں کے اندر مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک فرد ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا بیمار، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے، تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اگر وہ اس طریقے سے یہ عمل کر لیں گے سورہ فاتحہ اور سورہ الم نشرح کا، تو انشاءاللہ تعالی ان کے گھر کے جتنے افراد بیمار ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے فضل سے تندرست ہو جائیں گے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، مقصد حاصل ہو جائے، تو آپ نے پھر آخر میں صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اولاد، بیوی، شوہر، بھائی، گھر کے کوئی بھی افراد جو نافرمان ہیں،
آپ چاہتے ہیں یہ فرما بردار ہو جائیں، آپس میں محبت پیدا ہو جائے، باپ کی بات ماننے لگ جائیں، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے سورہ علم نشرہ کا عمل بے حد مفید ہوتا ہے۔ وہ کرنا اس طریقہ سے ہے، پانی کے اوپر 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور پانی گھر کے تمام افراد وہ پانی پی لیں، سب کو پلا دیں، روزانہ اس کو دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی 11 دن، 21 دن یا 41 دن یہ عمل اس طریقے سے کریں گے تو اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور سب کے دلوں میں آپس میں جوڑ بھی پیدا ہوگا اور محبت بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کا آخری عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے خیر و برکت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو انتہائی خیر و برکت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اس کے کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کے گھر کا اناج ہے، غلہ ہے، آپ کو تنخواہ ملی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی چیک ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو آپ کی آمدن کا ذریعہ ہے یا جس کے ذریعے آپ نے پیسے لے کر آنے ہیں، گھر میں جو اناج راشن آ چکا ہے اس کے اوپر بھی اور اپنے پیسوں کے اوپر بھی یا اس ذریعے کے اوپر بھی جس کے ذریعے سے آپ پیسے لے کر آئیں گے، چیک ہو سکتا ہے، ATM کارڈ ہو سکتا ہے، آپ نے 3 مرتبہ، اول 1 مرتبہ درود شریف، آخر درود شریف، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ جب بھی آئے، کتنے منٹ لگیں گے؟ 2-3 منٹ کے اندر ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کے پاس پیسے آئیں آپ ان کے اوپر دم کیجئے اور دعا کیجئے، یا اللہ ان پیسوں میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے، خیر ڈال دیجئے، اور ان پیسوں میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کے پیسے ختم نہیں ہوں گے، جیب خالی نہیں ہوگی، اور آپ کے پیسوں میں، مال میں انتہائی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جب جس مال میں برکت آ جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، وہ رزق کبھی بھی بیماری کا ذریعہ نہیں بنتا، نقصان کا ذریعہ نہیں بنتا انشاءاللہ تعالی۔ چند اس کے عملیات ہیں، سورہ علم نشرہ کے چند وظائف ہیں، ان کو کیجئے، فائدہ اٹھائیے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔